اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کے پارٹ نہیں دیکھے تو اسے پہلے ضرور دیکھ لیں انشاءاللہ۔ تاریخ لکھنے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب کام بتائے ہیں جو انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شادی کی شروعات کی 15 سال کی مدت میں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی اس میں آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے اور دوسروں کو سہارا دیتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب بہت پریشان تھے اس جدوجہد کی وجہ سے جس میں انہیں اپنے خاندان کی وہی عزت لوٹانی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت امیر تھے جب ان کی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہو گئی، تو آپ نے اپنے چچا کا جو قرض تھا اسے چکایا اور اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دیکھ بھال کی، ان کی پرورش کی اور ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھا۔ 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے دوسرے بیٹے عقیل کی بھی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ سارے بچے جو لڑکے تھے وہ تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علی رضی اللہ عنہ کی پرورش میں بہت سکون ملا۔ اسی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی کا ایک بہت اچھا نمونہ دکھایا جس کا اثر عام لوگوں پر بھی ہوا۔ آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک غلام خریدا جن کا نام حضرت زید ابن حارثہ تھا، جو کہ مکہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے۔ جب حارثہ جو زید رضی اللہ عنہ کے باپ تھے انہیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید ہیں تو وہ مکہ آئے اور آپ کو ایک بہت بڑی رقم دی تاکہ آپ زید کو انہیں دے دیں۔ اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید کو یہاں آنے دیں، اگر وہ چاہے تو آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، آپ اسے لے جائیں بنا کسی فدیہ کے، لیکن اگر زید چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ رہے تو آخر میں اسے اپنے ساتھ کیوں نہ رکھوں۔ زید جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ میں پلے بڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، جنہوں نے ان کی ایسی دیکھ بھال کی جیسے کہ وہ ان کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی ہی یہ چیز سنی تو آپ نے زید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں حجر اسود کے پاس لے گئے جو کعبہ کے پاس تھا، اور وہاں پر سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ آج سے انہوں نے زید کو گود لے لیا ہے۔ زید کے والد نے جب یہ سنا تو اطمینان سے ہو گئے اور اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ اس کے بعد سے زید رضی اللہ عنہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہا جانے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے 40ویں سال کی طرف پہنچ رہے تھے۔ اب ان کا دماغ بہت زیادہ غور و فکر میں اور تفکر میں لگا رہتا تھا۔ ان کے سامنے ان کا یہ ملک تھا جو ہمیشہ لڑائی جھگڑے خون خرابے میں گھرا ہوا تھا۔ آپ کے جو لوگ تھے وہ بربریت پر تھے، اپنے پرانے ریتی رواج کو نہیں چھوڑتے تھے، انہیں اندھے وشواس میں تھے۔ آپ کا سیریا کی طرف جو 2 سفر تھا اس سے آپ کو بہت سی نئی چیزیں جاننے کو ملی۔ آپ کو یہ جاننے کو ملا کہ کیسے آپس میں قبائل لڑ رہے ہیں اور قبائل کی جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عرب سرزمین ان کی لڑائی جھگڑے سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ آج کا پارٹ یہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس سیریز کے ساتھ ضرور جڑے رہیں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔